یہ سٹوری اور یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ہم نے عام طور پر جنوں کی، بھوتوں کی یا چڑیلوں کی جو کہانیاں سن رکھی ہیں، اس میں زیادہ تر ہم نے ان کی آوازیں سن رکھی، لیکن کسی بھی جن کو یا ایسی مخلوق کو اپنے سامنے دیکھنا، اس کو ایکسپیرئنس کرنا ایک بہت علیحدہ بات ہوتی ہے. تو آج میں جو سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں یہی سب کچھ ہے. یہ واقعہ میری امی کے ساتھ پیش آیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری امی کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال ہوگی. میری امی لیاقت آباد میں رہا کرتی تھیں اور وہاں پر ایک قبرستان ہوا کرتا تھا، اور اس قبرستان کے بیچوں بیچ اس زمانے میں وہ بتاتی ہیں ایک کمرہ سا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جی یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں پہ کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے وغیرہ وغیرہ. تو میری امی کھیلنے کی بہت شوقین تھی، 3-4 سال عمر کی بچی تھیں، دوستیاں تھیں ان کی، سہیلیاں تھیں ان کی، تو وہ بھاگم دوڑی کرتی رہتی تھیں شام کے اوقات میں. ایک شام عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہوگا، وہ کھیلتی دوڑتی بھاگتی. اتنی تو ظاہرہ ان میں شعور نہیں تھا، ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ قبرستان ہے یا تفریق کرتی کہ جی یہاں نہیں جانا چاہیے. کھیلتے کھیلتے وہ کب قبرستان کے اس کمرے کی جانب چلنے لگی ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جب ان کو سمجھ آیا تو ان کو پتہ چلا کہ جی وہ تو اس کمرے کے بالکل نزدیک آ چکی ہے. خیر، بچے عموماً ہوتے ہی اس طرح کے ہیں کہ جس چیز کو ان کو منع کیا جائے وہ وہی کام کرتے ہیں. میری امی نے بھی وہی کیا اور وہ اس کمرے کے اندر چلی گئی. وہ بتاتی ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جو بھی انہیں دھندلا دھندلا یاد ہے، تو انہوں نے یہ بتایا، اس کمرے کی منظر کشی انہوں نے کچھ یوں کی کہ ایک کمرہ جس میں کوئی بلب، ٹیوب لائٹ وغیرہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ روشن تھا. کوئی کھڑکی نہیں اس میں، کوئی روشن دان نہیں اس میں، پھر بھی وہ روشن تھا. اس کے چاروں کونوں میں بڑے بڑے ٹوکروں میں گلاب کے پھول اور گلاب کی پتیاں، جن میں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کسی نے پانی چھڑکا، اور پورا کمرہ اس خوشبو سے معطر ہوا تھا. میری امی جو اس وقت بچی تھیں وہ اس کمرے کے سحر میں کھو گئی. انہیں دھیان ہی نہیں رہا کہ ان کے سامنے کیا چیز ہے. جیسے ہی وہ کمرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر تھوڑی سنبھلی اور آس پاس دیکھنا شروع کیا، تو اس کمرے کے بالکل سینٹر میں ایک عجیب سی مخلوق سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. اس مخلوق کا حلیہ وہ کچھ یوں بتاتی ہیں کہ ایک سادھو نما انسان جس کے بڑے بڑے بال ہوں، جو کہ بہت صاف ستھرا سا لگ رہا تھا، مطلب حلیہ سادھو والا. لیکن سادھو تو بہت گندے ہوتے ہیں جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ سادھو کچھ صاف ستھرا سا تھا. اور اس کے جسم پر بے تحاشا بال تھے. میری امی چونکہ ظاہر سی بات ہے چھوٹی بچی تھی، اور بچوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو وہ اس طرح سے دیکھے تو وہ چھیڑخانی تو مطلب بچوں کا کام ہی ہوتا ہے. تو امی نے اس شخص کو یا اس مخلوق کو آواز لگائی، سنو سنو اے. اور اس مخلوق نے ان کی آواز پر جواباً اپنا سر اپنے گھٹنوں میں سے اٹھا کر امی کی جانب دیکھا.
وہ بتاتی ہے کہ وہ اس مخلوق کی آنکھیں نہیں، بالکل 2 جلتے ہوئے انگارے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری امی کو یاد نہیں کہ انہوں نے کب کس طریقے سے پیچھے ٹرن کیا اور وہ کس طریقے سے اس قبرستان سے، اس پورے راستے سے بھاگی، ان گلیوں میں سے بھاگی، ان سڑکوں پہ سے بھاگی، اور کب اپنے گھر میں آ کر انہوں نے سانس لیا اور آگے وہ فوراً بستر میں گھس گئی اور رضائی کو اپنے اوپر ڈال دیا۔ گھر والوں نے جب ان کا یہ اب نارمل بیہیویئر دیکھا تو سب پوچھنے لگے، خالائیں اور مائیں، پھپھو سب اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہوا ہے اس بچی کو۔ وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں پورا واقعہ بتایا تو سب سمجھ گئے کہ اس بچی نے اس مخلوق کو دیکھ لیا ہے۔ امی بتاتی ہے کہ وہ مخلوق بہت ہی کم لوگوں کو نظر آئی اور امی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اس مخلوق کو اتنے قریب سے ایکسپیرئنس کیا۔ میں سمجھتی ہوں یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ امی اس وقت ایک معصوم بچی تھی۔ سو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو میری اسٹوری؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔